میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ہم اصحاب کہف کے وہ جو چند نوجوان جو ایمان لے کر آئے تھے ان کا واقعہ سن رہے تھے کہ وہ جو چند نوجوان تھے آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، اور کس طرح وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے شہروں سے نکلے اور جا کر غار میں پناہ لیے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اسی لیے انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے، غار میں پناہ لینے والے کہا جاتا ہے۔ اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنی وحدانیت کو بچانے کے لیے، شرک سے، بت پرستی سے وہ بیزار تھے، بت پرستی سے بچنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے جب بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا تو پھر رات کو وہ راحت نہیں لیے، رات کو وہ آرام نہیں کیے، اپنی راحت کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں راتوں رات وہ نکلے ہیں جنگل کی طرف اور جا کر ایک غار میں پناہ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کو قرآن کریم میں سورہ کہف میں ذکر فرمایا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، توحید بہت بڑی چیز ہے، بولے توحید بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے نبی اور رسول دنیا میں آتے رہے، ہر رسول کے پاس اللہ تعالیٰ یہ پیغام بھیجے، ہر رسول کی امت کو، ہر نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں، صرف میں ہی عبادت کے لائق ہوں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اگر کی جائے گی تو بس کس کی جائے گی؟ بھائی بولے نا، کس کی جائے گی؟ صرف اللہ کی۔ توحید بہت ضروری ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ پہلے ہمارے اعمال خراب تھے، اب عقیدے بھی خراب ہو رہے۔ اعمال تو پہلے سے خراب تھے ہی، اب عقیدے بھی نہیں، کیا بھی نہیں، بھائی چارگی کے واسطے کیا کی کرنا پڑتا ہے، بھائی چارگی کے واسطے شرک بھی کر لیتی۔ اتحاد کے واسطے شرک کرنا جائز ہے کیا؟ اور شرک تو آپ جانتے ہیں ایسا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اعلان فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ چاہے کتنا بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو اللہ چاہے تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اس کی کبھی معافی نہیں ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کہ اللہ بس ایک ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے اللہ کے ساتھ۔ آج ہمارے اعمال دیکھیں، اور پھر زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت مشرکوں کے جو عقیدے تھے اس کو کمپیئر کریں، دیکھیں اس وقت ان کے کیا عقیدے تھے، آج ہمارے کیا عقیدے ہیں۔ شرم آئے گی ہمیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ بھر لیے تھے اپنے ہاتھوں سے بنا کے معبود وہ لوگ، انہیں بچہ دینے والا، انہیں روزی دینے والا، انہیں خوشی دینے والا،
انہیں غم سے نجات دینے والا، انہیں بارش دینے والا، انہیں کھیتی دینے والا، جتنے من میں اتنے معبود تھے ان کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو قل لمن الارض، اے میرے محبوب آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا تو وہ کہیں گے سیقولون اللہ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ بچے نہیں ہو رہی تو کس سے مانگنا، نظر کس سے کرنا، منت کس سے کرنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو رہی کہ نہیں یہ چیزاں، اللہ کرتا سو، لیکن وہاں جب تک نہیں جاتے نہیں ہوتا کام، جب تک نظر نہیں کر لیتے، منت نہیں مانگ لیتے اللہ کے علاوہ کسی اور سے، کام ہمارا یہ کرنی کی نہیں کر رہے۔ بولو میں کیا تمہیں غلط بول رہا ہوں؟ لیکن ہمیں اسے شرک نہیں بولتے، ہمیں اسے کیا نہیں بولتے؟ شرک نہیں بولتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، یہ شرک ہے۔ کسی اور سے بھی ہوتا ہے، کسی اور سے بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ اب بولو مجھے شرک نہیں ہے یہ۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پہلوان آیا، اصل میں دو پہلوانوں کا مقابلہ تھا، کشتی تھی۔ تو ایک دن پہلے ایک پہلوان آیا، آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت ایک تعویذ دے دیجئے۔ پہلوان ہے، کل اس کا مقابلہ ہے، اور ایک دن پہلے حضرت کے پاس آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت تعویذ دے دیجئے۔ اب بتاؤ اسے خود پر اعتماد ہے کیا؟ میں پہلوان ہوں، میں لڑ کر مجھے جیتنا ہے، وہ اعتماد کہاں رہا اس کے اوپر؟ خود پر ہی اعتماد نہیں رہا۔ حضرت کے پاس آیا تعویذ لینے کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بابا آپ بیٹھ جائیے۔ وہ بیٹھ گئے وہ۔ پھر حضرت نے فرمایا اچھا تمہارا مقابلہ، تم پہلوان ہو اور ایک پہلوان سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اب تم تعویذ لینے کے لیے آئے تاکہ تم جیت جاؤ، خدا نہ خواستہ اگر دوسرا پہلوان بھی تعویذ لے کر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں بھی کس کے نے کی تعویذ لے کر آیا، پھر پہلوانوں کا مقابلہ نہیں تعویذاں کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر کس کی تعویذ اچھی انہیں جیت جاتا۔ پھر عقل ہے، ذرا عقل سے کام لیو۔ حضرت اسے ذرا نصیحت کر کو سمجھا کو بھیجے، اس کا عقیدہ صحیح کر کو، لیکن ہم نہ کوئی سمجھا سکتا ہے کیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایسی بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ دھیرے دھیرے کیا ہو رہا بولے تو دین سمجھنے لگ رہی ہیں، اسے ہمیں دین سمجھنے لگ رہے ہیں آرام سے۔ ہمیں رتی برابر بھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ چیز جو ہمیں کرنی یہ شریعت میں ہے یا نہیں، ہمارے اسلام میں ہے یا نہیں۔ غیر اسلامی چیزاں اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب نکاح دیکھ لیجئے، نکاحوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ منگنی ہوتی ہے، سب سے پہلے رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، چین کی رسم، انگوٹھی کی رسم، پھولاں کی رسم، منگنی، یہ جو رسم ہے شریعت میں ہے کیا؟ بولو یہ ہمارے اسلام میں ہے، یہ ہماری شریعت میں ہے کیا؟ بولو بھی ہے کیا؟ آپ لوگ بولو ذرا۔ نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف ایک غیر مسلم کیا بھی بول ڈالے تو غصہ آتا ہے ہمنا۔ حکومت اگر شریعت کے کسی چیز میں دخل اندازی کری تو ہمیں سب بھی ایک جٹ ہو کو کھڑی آتی، روڈاں پہ نکل جاتی، مظاہرے کرتی، نعرے دیتی، جان دے دیں گے، لیکن شریعت میں آنچ آنے نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، کرتی کہ نہیں کرتے؟ کرتی۔
ہمیں دوسرے، اب ہمارا کیا کرنا بولو؟ ہمیں خود شریعت میں نہیں سو چیزاں شریعت کے اندر لے لے کری نا. یہ رسم، یہ پھولاں کی رسم، یہ چین کی رسم، انگوٹھی کی رسم، یہ ہیش نہیں بھائی شریعت میں. شریعت میں نہیں ہے یہ، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کی زندگی میں ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی میں ہے، نہ بزرگان دین کی زندگی. یہ نہیں ہے شریعت میں. لیکن ہماری ایک شادی ایسی دکھا دلو جو اس رسم سے بچی ہوئی ہو. جائز ہے یہ. ایسے بہت سارے چیزیں ہیں، بچیں گے اس سے انشاءاللہ. جن کے نکاح ہو گئے وہ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں. چلو اللہ قبول فرمائے، کیونکہ 4 تک تو اجازت ہے نا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں. شادیوں میں دیکھیں جہیز کا مطالبہ ہے. بھئی جہیز اسلام میں ہے؟ اسلام میں نہیں ہے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، غیروں کا ہے نا بھئی یہ. لیکن جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے. جہیز یہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، شریعت میں ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، غیروں کا طریقہ ہے یہ. لیکن باقاعدہ دن دہاڑے کھلم کھلا بغیر افسوس کے فخر کے ساتھ ہو رہا ہے. بہت سے شادی محلوں میں تو پورا سجا کر رکھتے ہیں، لاریاں کھڑا ڈلتی لین سے، اتنے لاری جہیز بول کر پیپر میں چھپواتے ہیں، رشتہ داروں میں فخر سے بولتی ہیں اتنا دیے بول کر. حالانکہ جہیز شریعت میں ہے ہی نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، جہیز حرام ہے. بھئی کیا ہے یہ؟ حرام ہے. چاہے ہماری شادی 30 سال پہلے ہوئی کی، 40 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی، ہمیں زندے ہی جہیز اگر لیے تھے تو اسے واپس کرنا ضروری ہے. اسے واپس کرنا ضروری ہے. کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے بھئی. کل قیامت کے دنیا میں کیا بھی نہیں چل رہا ہے، سب کا چل جاتا ہے. کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. پکی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے جا کر پوچھ لیں، کب کی 40 سال 50 سال پہلے ہمارا نکاح ہوا تھا، وہ زمانے میں جہیز میں چیتک لیے تھے، نہیں واچ لیے تھے، نہیں اس زمانے میں کیا ہے اٹلاس جو سائیکل مشہور تھی وہ لیے، رائل سائیکل لیے تھے، جہیز کا مطالبہ کر کے لیے تھے، تو اب اسے واپس کرنا ضروری ہے. نہیں نا وہ چیتک گجری کو ڈال لے، وہ سائیکل بھی گجری کو تول لے. اس کی قیمت حساب کریں کتنی تھی اس کی قیمت. وہ قیمت داماد کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سسر کو دے. جہیز کا مطالبہ جس نے بھی وہ دیا تھا، سسر نے دیا تھا، سالوں نے دیا تھا، ساس نے دیا تھا، جس نے بھی دیا تھا ان کو وہ واپس کرنا ضروری ہے. تو جن کے شادی نہیں ہوئے وہ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ. بہت سے نوجوان جو تھوڑے بہت دینداری جن کے اندر ہوتی ہے، ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ جہیز نہیں لیں گے بول کر، لیکن ماں باپ کا دخل ہوتا ہے اس میں. ماں باپ کا دخل ہوتا ہے. ماں باپ بھی نہیں بولے تو رشتہ داران کا دخل ہوتا ہے. بات چیت کرنے جاتی نا، انہوں جہیز کا مطالبہ کر دیتے. تو اس لیے دیکھیں ابھی زندگی باقی ہے، اللہ سانس باقی رکھا ہے، ہمیں زندے ہی. تو ضروری ہے کہ ہم، چلو غلطی ہوتی ہے، اس وقت معلوم نہیں تھا، جانے انجانے میں سب بھی بولے ہمیں لے لیے، جانے انجانے میں غلطی ہو گئی تو توبہ کا طریقہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا طریقہ ہے. لیکن یہ حقوق العباد میں سے ہے. توبہ کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ حج چلے گئے، عمرہ چلے گئے، عمرہ کر لیے، وہاں جا کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کو توبہ 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 کر لیے، جہیز معاف. نہیں، اس سے جہیز معاف نہیں ہوتا. آپ جو لیے ہیں نا اس کا حساب کر کے اتنے پیسے آپ دیں گے.
दामाद देगा, ससुर को देगा, सास को देगा, सालों को देगा, जिससे भी लिया है मुतालबा करके उनको वापस देगा। तो वापस अदा कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जो जहेज़ मैंने जाने अनजाने में ले लिया था वो अब मैंने वापस कर दिया और मैंने अपनी आखिरत बना ली। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत से बोलती नहीं, उनकी तरफ से क्या भी मुतालबा नहीं था, हमें खुशी खुशी दिए सो। लड़का भी बोलता है नहीं, हमें क्या भी मंगे नहीं, उन्हें खुशी खुशी दिए। राज़ी बरज़ा दोनों खुशी खुशी, क्या ये जायज़ है? आप पूछे मुफ्तियान किराम को, आपको बताएंगे कि नहीं, ये भी सही नहीं है। जिस चीज़ का शरीयत में कोई हुक्म ही नहीं है, जिस चीज़ का शरीयत में कोई वजूद ही नहीं है, उसमें तुम्हारी मेरी क्या राज़ी, तुम्हारी मेरी क्या खुशी? उसमें खुशी उसमें जो अल्लाह और उसके रसूल बोले। हमें खुशी खुशी फजर की 2 की जगह 3 पढ़ ले तो होता कि नहीं, इमाम साहब भी खुशी, हमें मुक्तदियाँ भी खुशी, हमें खुशी खुशी पढ़ लिया सो 3 रकात। ये तो मैं फ़र्ज़ की बातें बता रहा हूँ, ये मिसाल सेट नहीं होती, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ आपको। तो मेरे अजीज़ साथियों, जो चीज़ है ही नहीं शरीयत में, उसमें खुशी कैसी? दामाद की खुशी कैसी? ससुर की खुशी कैसी? देना है वो अपनी बेटी को दे, खुशी खुशी जितना चाहे। बहरहाल तो मेरे अजीज़ साथियों, अगर खुशी खुशी लेकर है तो भी दे डालो, वापस कर डालो। खुशी खुशी लेकर है तो भी क्या करो? वापस कर दो। और एक चीज़ मेरे अजीज़ साथियों, से बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर जो गैर इस्लामी हैं, इस्लामी नहीं है वो, हमारे नबी का तरीक़ा नहीं है वो, लेकिन वो करनी खाली जाहिलांच नवे, दीनदारा नमाज़ियाँ सब भी करनी। वो हर शादी में देखो, हर घर के शादियों में देखो ये हो रहा है। और रत्ती बराबर हमने अफसोस नहीं है कि हमें प्यारे नबी के उम्मती, प्यारे नबी के ग़ुलामी, अल्लाह के मानने वाले, तौहीद परस्त, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई और चीज़ हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन गैरों के तरीक़े पर अमल कर रही, और हमने अफसोस भी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर रुखे ही, रुखे छपवारी, महंगे महंगे रुखे, रुखे कई को बात छपवाती सो अब्दुर्रहमान, इत्तिला देने के वास्ते। रुखे छपवाने का मकसद क्या? बोलो भी, आप बात नहीं कर रहे, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, क्या गुस्सा हो जा रही कि बोलो। रुखे छपवाने का मकसद क्या है? इत्तिला देना, खबर देना, दावत देना, ये ना मकसद है। लेकिन रुखों के पीछे ऐसे इतने हज़ारों लाखों के रुपए खर्च कर रही, क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? इत्तिला के वास्ते अल्लाह ताला जो इतनी सहूलत पैदा करे हैं, आज रुखे छपवाए बग़ैर भी मोबाइल आज हर शख्स के पास मौजूद है। आप एक मैसेज टेप करके सबको भेज सकते हैं, तसल्ली नहीं हो रही है, जाको घर घर मुलाकात कर को दावत नहीं दे सकते। लेकिन नहीं भी, नाम होना, चरदमियाँ बोलना क्या है, वो हो उनका रुखा भाई कैसा ज़बरदस्त था। एक साथी को पूछा, हमें बता रहे थे वो खाली रुखे के पीछे हज़ारों के रुपए खर्च कर। मैं बहुत एहतियात से बोल रहा हूँ, मैं मेरे से ज़्यादा तुम ना मालूम कितना खर्च कर रही घर को। तो ये इसराफ में दाखिल नहीं, फजूल खर्ची में दाखिल नहीं है, क्या बोलो? और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करते। अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते। मुतालबा भी कैसे कैसे शादियाँ में, अल्लाह माफ़ फरमाए। जहेज़ की बात आई तो एक और बात बताऊँ मैं आपको, इस्लाह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बातचीत के लिए बैठते हैं तो बाकायदा बोलती, हम ना क्या भी पैसे किसे क्या भी नको, खाना एक अच्छा डालो बस। क्या है खाना? एक
کھانا ایک اچھا دال ڈالو بس. ہمارا خاندان ذرا بڑا ہے, ایک 1,500-2 ہزار کے قریب آدمی آتی, اچھا ہے سو کھانا دال ڈالو بس. اب بتاؤ یہ کیا, یہ کھانا یہ شریعت کا حکم ہے, قرآن حدیث کا حکم ہے, ہمارے نبی کا طریقہ ہے. کہاں سے آ رہی ہیں یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں, ہمارے معاشرے کے اندر؟ ذرا سوچنے کی چیز ہے. یہ ہر گھر کے شادیوں میں, نکاحوں میں ہو رہا ہے, یہ دعوت ہو رہی ہے. اور باقاعدہ بہت سے ایسے بے شرم ہیں, مطالبہ کرتے ہیں باقاعدہ, ہم نا جو ہے اتنے آدمیاں کا کھانا ہونا, صحیح بات, اتنے رقم کے مٹھے ہونا, یہ آئٹمہ ہونا, پوری لسٹ دیتی انہوں. پوچھتی لڑکی والوں سے کہ آپ کیا کھلاتے آپ؟ اب وہ بیچارہ کیا بولیں گا, تمہیں جو کھانا چاہتی جو بھیک مانگتی وہ ہمیں ڈالتی, اور کو بولتا ہوں. یہ زبردستی نہیں, کیا بولو بھئی. ایک فقیر وہ ہے جو بیچارے مسجدوں کے پاس, کہیں مندروں کے پاس, فٹ پاتھ میں یہاں وہاں ہوتے ہیں, ان کو ہمیں ذرا بریانی دیتے ہوئے ڈرتی ہمیں, یعنی کھاتا کی نیکی لیتا کی نیکی بول کر. انہیں کتنا بڑا فقیر رہیں گا, گھر کے اندر گھس کو صوفے پہ بیٹھ کو منجھے یہ ہونا اگر کو لسٹ دے رہا نا, اس سے بڑا مہا فقیر کوئی ہوں گا کیا بولو؟ شرم بھی نہیں, حیا بھی نہیں. حضرت ہماری شادی میں کر لیے نا ویسا اگر کو بولے تو, جانے انجانے میں ہوگا, انسان سے غلطی ہوتی ہے. حساب کرو بیٹھ کر, کتنے آدمیوں کو تمہیں دعوت دیے تھے, انہوں کتنے کا پکائے تھے, پوچھ کو پورا حساب کر کو, پورے پیسے واپس کر دو ان کو, پورے پیسے واپس کریں ان کو. دنیا میں بچ سکتی بھئی, اگر یہ واپس نہیں کیے, یہ جہیز کا مطالبہ, یہ کھانے, یہ ساری چیزیں اگر ہمیں واپس نہیں کرے, کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. قیامت میں حساب دینا ہوگا, یاد رکھیں. اور وہاں پیسے نہیں چلتے, وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی, وہاں حساب مشکل ہو جائے گا, وہاں معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں بھئی, پرہیز کریں. بچنا, پرہیز کیا نہیں بلکہ چھوڑنا ہے, بالکل ضروری ہے, کیونکہ یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں. کیسے رسمیں. ایک شادی میں کیا ہوا بولے تو, مولانا سنا رہے تھے, سب بھی تیار ہی, گواہ بھی تیار, نوشو بھی تیار, سب بھی تیار, نکاح پڑیں گے کیا کر کو بولے تو, لڑکے کے والد صاحب کیا بولے, مولوی صاحب ایک 2 لحظے کر کو. مولانا کیا سمجھے, کون تو بھی رشتہ دار آتے رہیں گے شاید کر کو. 5 لحظے ہوئے, اس کے بعد انہوں بولے پڑھا دلو کر کو. کون بھی نہیں آئے, کون بھی گئی بھی نہیں, کون بھی آئی بھی نہیں. کتنے تھے اتنے مجمع. مولوی صاحب کو تعجب ہوا, کیا کئی کو 5 لحظے رکائے نا. بعد میں پھر لڑکے کے بابا کو سائڈ میں بلا کے پوچھے کہ وہ 5 لحظے کھڑا ہے. نہیں, وہ ہمیں پوچھے تھے, برابر 12 بجے پڑھانا تھا, وہ 5 لحظے باقی تھے اس کے واسطے. یہ شرک نہیں, یہ شرک نہیں, کیا بولو, یعنی یہ سمجھ رہے کہ وہ کیا بولتے اسے, کچھ بولتے اسے مہرت, برابر 12 بجے چھونا, وہ اس سے پہلے ہوگا تو نوست آ جاتی ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا, وقت کو سمجھنا, یہ بھی تو شرک ہے. تو میں بتا رہا تھا شادیوں کے اندر کیسی جو ہے چیزیں آج ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر داخل ہو گئی. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. ہماری شادیاں دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان, یہ ایمان والوں کی شادیاں ہیں. سارے رسم و رواج غیروں کے آج ہمارے شادیوں میں ہو رہے ہیں. غیروں کے اندر جتنے رسم و رواج ان کے ہیں, جتنے طور طریقے ہیں, وہ سارے طور طریقے آج ہماری شادیوں میں. صحرا کہتے دلہے کو. یہ صحرا کہاں ہے بولو؟ اسلام میں ہے صحرا. بھئی بولو آپ, صحرا ہے اسلام میں. تمہیں بولے تو میں جا کو بعد میں پھر آپ ایک بار پڑھ کو دیکھ لے. میں کہاں کی غلط پڑھی ہوں کہ نہیں. صحرا نہیں ہے, لیکن صحرا دلہے کو پہناتے. بیچارہ شادی سے پہلے مسجد کو آیا تو ونٹیچ آ جاتا تھا, ایسا صحرا ڈالی ابو 2 جنے پکڑ کو لے گا رہی.
اسے दिख रहा भी नहीं बरोबर, चलने डर रहा बेचारा। यहाँ इमाम साहब के करीब आको यूँ वो बुरखे में से हिजाब निकाल को औरतें देखती ना, वैसा देखता उन्हें बेचारा। शर्मो हया क्या भी नहीं है। एक साहब को पूछा मैं कितना खर्चा हुआ सहरे में, बोले तो बड़े फ़ख्र से बोल रहे हैं हज़रत 15,000 का सहरा ये, 15,000 का सहरा। अब वो क्या चलता है, खाली 1-2 घंटे के वास्ते। दूसरे दिन सुबह को देखो कचरे में रहता, वो म्यूनसिपलिटी की गाड़ी में ले लग जाकर डालती वो। नहीं घर के बेकाम पहनती कि वो फूल मुरझा गए तो नहीं पहनते, उन्हों भी नहीं पहनते। सही बात है, ये भीग के फूला हमने नको बोल को उन्हों भी नहीं पहनते, उनको भी गैरत है। ये सब बेशर्मी के चीज़ें, ये सब फजूल खर्ची नहीं है क्या? इसराफ अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। दावत है सो 500 आदमियों की, पकारीन सो कितने 1000 आदमियों की, और फिर बचा सो पूरा। और खाने वालों को भी फ़ख्र, आधा आधा खाना, आधा आधा हूँ छोड़ डालना, कि तो मालूम होना ना सामने वाले को हमें क्या ही रईस ख़ानदान से ही बोलकर आधा छोड़ डालना रईस ख़ानदान की अलामत कहते। पूरा साफ़ करे तो वो ऐब, वो खाने वाले भी आधा आधा छोड़ डालती हैं, पकाने वाले भी 200 आदमियों की दावत है तो 500 आदमियों की पकाती, ले ले जाकर पूरा कचरे के डब्बे में डालती। इसराफ है, ये फजूल है, और अल्लाह को इसराफ पसंद नहीं, फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह को इससे कौन राज़ी होता है बोलो? इन कामों से, इन रस्मों से, इन फजूल खर्चियों से कौन खुश होता है? किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं आप ये? शैतान खुश होता है, यहूद व नसारा खुश होते हैं, इस्लाम के दुश्मन खुश होते हैं, अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता है, अल्लाह और उसके रसूल की सख्त नाराज़गी होती है। अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी में हम अपने बच्चों और बच्चियों का निकाह करवा रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब में, उसके गुस्से में हम अपने बच्ची और बच्चियों का निकाह करवा रहे हैं। तो बताओ उन बच्ची और बच्चियों के, उन बच्चों के निकाह में उनकी ज़िंदगी में सुकून कहाँ से आएगा? अल्लाह को नाराज़ करके, उसके रसूल को नाराज़ करके हम शादियां कर रहे हैं। तो बचाओ इन जोड़ों से नेक साले औलाद कैसे पैदा होगी? अल्लाह रसूल को नाराज़ करके ज़िंदगी सुकून आएगी ज़िंदगी में? भाई बताओ। कर रहे, सब कर रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है, सब कर रहे हैं। और एक चीज़ तो उन्हें गरीब रहंदे, अमीर रहंदे, कैसा तो भी रहंदे, एक चीज़ शादी में लाजिम, क्या बोलो देखेंगे? क्या? वीडियो। क्या? वीडियो लाजिम। एक शादी देखे हाफिज साहब में, उन्होंने दावत गिवत क्या भी नहीं कहते, खाली शरबत पो निकाह, बिस्किट भी शरबत, वीडियो भी चल रहा है, दावत नहीं कहते, खाली शरबत पर शादी हो रही है सो, लेकिन वीडियो वहाँ भी। बहुत बेशर्मी की बात है, वक्त हो रहा है, बहुत बेशर्मी की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मस्जिद में बैठ को मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा ना, बन सवर को है सो दुल्हन को उन्हें बाद में देखता, पहले वीडियो बनाने वाला देख रहा, जाको अलग अलग एंगल से उन्हें जो है फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, कभी उठा को, कभी बिठा को, कभी चला को। शर्मो हया नहीं मेरे दोस्तों। गीरत नाम की गुनाह कर कर को हमारे दिला इतने सख्त होगी, इतने बेगीरत होगी हमें, वो बच्ची के माँ बाप को, उसके भाइयों को, उसकी बहनों को, उस बच्ची के पूरे रिश्तेदारों को रत्ती भी शर्म नहीं आ रही कि हमारी बच्ची को नौशों से होने वाले शोहर से पहले एक गैर मर्द देख रहा ना बोल को रत्ती भी हयाच नहीं है, गुनाह ना ये बोल को वो ख्यालिश नहीं है, ख्यालिश नहीं है गुनाह। उन्हें होने वाला शोहर भी कैसा रहेगा, उसका खानदान कैसा रहेगा, उन्हें खुद वीडियो वाले को बुला को है, जा मेरी जोरू को जाकर वीडियो ले बोल को। अफसोस मेरे दोस्त, एक हद होती है बेगैरती की, बेशर्मी की एक हद होती है, हद से भी बहुत ज़्यादा ये
بتاؤ اللہ کو ناراض کریں گے، رسول کے طریقوں کو چھوڑیں گے، نہیں آئے گا اللہ کا عذاب، نہیں بیٹھے گا مودی پھر دوبارہ نہیں آئے گا، نہیں امت شاہ نہیں آئے گا، پورے اچھے اچھے اب حضرت عمر کا زمانہ آ جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیوں تو ہمارے کام ہوتے اچھے ہی نا، آ جاتا اب خلافت آ جاتی اب. تو ان سب کاموں سے بچیں گے بھی انشاءاللہ. یہ جتنے خرافات ہیں بچیں گے انشاءاللہ. میں نے یہ بہت کم بولے، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، دل پر ہاتھ رکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم ان چیزوں سے ہم بچیں گے، ہمارے نکاحوں میں برکت ہوں گی، بچے بچیوں کی زندگی میں برکتیں ہوں گی. رشتہ دار ناراض ہو جاتی ہیں، کیا کرنا؟ بہت سے لوگوں کا سوال. میں چاہتا ہوں سارے رسمان توڑ ڈال، آپ ڈٹ جائیں، آپ ڈٹ جائیں، آپ ذرا ہمت کر لیں. نہیں نہیں نہیں، یہ سب رسمان نہیں ہوتے. میری بچی کے شادی میں، میرے بیٹے کے شادی میں یہ سب رسمان نہیں. آپ ڈٹ جائیں گے، ہو جائے گا کام. تم نہ چرادہ نہیں، کیا نہیں، رشتہ دار توڑ جاتی، نو. ارے میرے عزیز ساتھیوں، دل سے سنو، دل سے سنو. کون بھی دعا نکو دین دے، نکو کس کی بھی دعا. یہ سارے رسمان سے بچ کو ہمیں اپنی بچی کا، بچے کا نکاح کریں گے، اللہ کی قسم دونوں جہاں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگی اس بچی کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ، اس دلہا پر، اس دلہن پر. پیارے نبی کی دعا ہے جو ان سارے فضولیات سے بچ کر نکاح کرے. بتاؤ آپ پیارے آقا کی دعا سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا ہے؟ یہ سب دکھاوے کے کامان چھوڑ ڈالو. مسجد کو چلے گئے، مفتی صاحب کو بلا لیے، برکت کی دعا کر ڈالے، ادھر اندر ہو رہی سو پورے کام ختم ہو جاتے، اس سے برکت آ جاتی ان کی دعا سے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، تمام خرافات سے بچائے. اصحاب کہف کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں. وما علینا الا البلاغ.